السلام علیکم دوستو، آج ہم یہاں یہ پن چکی، اس میں آٹا کیسے بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پن چکی کیسے بنائی گئی ہے، کیا کیا اس میں لگائے گئے ہیں، تو یہ دیکھیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم اس کو کوریج کر رہے ہیں۔ تو یہ دوستو یہ ایک گاؤں کا ماحول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کس طرح آ رہا ہے۔ اور اس پن چکی کو چلانے کے لیے ان دوستوں نے بہت محنت کی ہے۔ یہ انہوں نے پتھر کے ساتھ یہ ایک دیوار بنائی ہے اور یہاں پہ پتھر لگا کے اس پانی کو روکا ہے، اور ہمارے جو پرانے آباء و اجداد ہیں ان کا ایک چلتا ہوا سسٹم، جو کہ وہ پن چکی کے اوپر آٹا بنا رہے تھے، تو یہ انہوں نے دوبارہ اس کو چلایا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اتنے پتھر لگا کے، یہ اوپر سے تار کا جنگلہ لگا کے، بہت زیادہ خرچہ کر کے انہوں نے ایک اپنے آباء و اجداد کی جو پرانی یاد ہے اس کو بھی تازہ کیا ہے۔ اور اس پانی کو باندھ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک لائے ہیں، اور یہاں پر یہ جو بڑا ہول انہوں نے چھوڑا ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب پن چکی کے اوپر گندم یا وہ چل نہیں رہا تو اس وقت یہاں سے یہ پانی کو کھول دیں گے، اور آگے جو یہ پانی جا رہا ہے، یہ یہاں سے آگے چکی کی طرف پانی جا رہا ہے، تو اس یہاں پر پانی آنا بند ہو جائے گا اور چکی رک جائے گی۔ لیکن ابھی کیونکہ چکی چل رہی ہے تو وہاں سے انہوں نے پانی کا بند روکا ہوا ہے، اور یہ پانی یہ اس لکڑ کے یہ انہوں نے ایک نالا سسٹم بنایا ہے، تو یہاں سے یہ پانی سیدھا چکی کے یہ جو نیچے پر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پانی آ کے سیدھا لگ رہا ہے اور یہ پر گھوم رہے ہیں، اور اس پانی کے زور کی وجہ سے یہ اتنا بڑا پتھر جو اس چکی کے اوپر لگا ہوا ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے اور دانے پیس رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ماشاءاللہ انہوں نے سوات سے یہ دو بزرگ آئے ہیں، کیونکہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ سوات میں بہت زیادہ یہ اس قسم کے پانی اور یہ چکی وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی کاریگری کے ذریعے یہاں پر ان کو یہ جستی چادر وغیرہ اور اس کے ساتھ یہ پر بنائے ہیں، تاکہ اس کو پانی آسانی سے گھما سکے۔ اور یہ کیونکہ ایک چکی تو چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اب یہ دوسری چکی یہاں پہ لگانی ہے، اور یہ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ یہ دوستو ابھی اس کو یہاں پر فٹنگ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اس کو یہاں پہ نیچے پانی والی جگہ جو جہاں پہ پانی چلے گا، تو یہ اس کو پہلے وہاں پہ فٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اس میں سب سے نیچے بالکل اینڈ کے اوپر یہ ٹاپ گول سا یہ ٹپ لگی ہوئی ہے، تو سارا دار و مدار اس ٹپ کے اوپر ہے۔ تو یہ چکی جب چلے گی تو سارا وزن اس پہ ہے، اور یہ گھومنے کا بھی جو دار و مدار ہے وہ بھی سارا اس ٹپ کے اوپر ہے۔ تو یہ ٹپ یہاں پر پانی میں چلتی رہتی ہے، کیونکہ پانی کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے اور یہ گرم نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ بہت عرصہ چل جاتا ہے۔ اور اس ٹپ کو یہ جو نیچے بڑی لکڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہول کیا گیا ہے، تو اس ٹپ کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہول کیا ہوا ہے انہوں نے ہلکا سا، تو یہ ٹپ وہاں پہ چلے گی، اور پھر یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب پانی لگ رہا ہے، اور ان پروں کے اوپر
تو یہ 3 دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، تینوں نے مل کر اپنا اس آباء و اجداد کے اس سسٹم کو دوبارہ بنایا ہے اور آج یہ چل رہا ہے۔ اور یہاں پہ دوستو آپ کو بات بتاؤں کہ جتنا بھی آٹا ہم توڑے والا لیتے ہیں تو اس میں سے آٹا، میدا، فائن آٹا، چوکھر اور سوجی اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نکال لی جاتی ہیں۔ تو یہ جو پن چکی کے اوپر آٹا بن رہا ہے، تو اس آٹے میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر قسم کی جو بھی فیٹس وغیرہ ہیں تو وہ تمام کی تمام اس آٹے میں موجود ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جاتا۔ اور ایک یہ بھرپور غذائیت اور وائٹامن سے بھرپور جو گندم کے اندر فیٹس وغیرہ موجود ہیں وہ سب کی سب یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس آٹے میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی آپ اس کی روٹی بنائیں گے اور چیک کریں گے، اگر 2 دن بھی روٹی پڑی رہے تو وہ خشک نہیں ہوتی یا اکڑتی نہیں۔ یہاں پر یہ گندم کے دانے دوستو اس طرح اس کے یہ سنٹر میں جاتے ہیں اور یہ پھر آٹا بن کے اس کی سائڈوں سے اس چکی کے باہر آ جاتا ہے، اور یہ لکڑ جو لگی ہوئی ہے یہ اس کو ہلا رہی ہے تاکہ جو گندم کے دانے ہیں وہ اس کے اندر جائیں، اور ان کو جو سپیٹ ہے اس کو یعنی کہ گندم کے دانے اس کے اندر جانے کے لیے یہ یہاں پہ ایک اس کے ساتھ رسی لگی ہوئی ہے، تو اس کو جب لوز کیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ گندم کے دانے زیادہ اس میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو اس رسی سے اس کی ایک مقدار ایڈجسٹ کی جاتی ہے اور یہ گندم کے دانے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ گندم، مکئی، باجرہ، جو یا جس چیز کا بھی آپ آٹا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اس کا جو آٹا بنایا جاتا ہے، اس آٹے کو کیونکہ ہر چیز کے مطابق اس پتھر کو اوپر اور نیچے کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ اس لیور کو گھمایا جاتا ہے، تو اس آٹے کو باریک کرنا ہے یا موٹا کرنا ہے یا گندم یا مکئی کے دل بنانے ہیں تو وہ یہاں سے اس کو گھما کے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو دوستو جن دوستوں کو یہ آٹا چکی کا چاہیے تو اس کے لیے یہ یہاں پہ اب فون نمبر آ رہا ہے، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہاں سے جو آٹا اس پن چکی کا حاصل کر سکتے ہیں۔ چودھری ممتاز کرانہ سٹور، محمد وقاص اور محمد وقار، اور یہ ان کے فون نمبر ہیں۔ یہ بوٹی موڑ نزد موڑا چوک AWC روڈ، گدوال روڈ پر واقع ہے، اور آپ اپنی گندم بھی لا کر ان کو دے سکتے ہیں، اس کا یہ آپ کو آٹا بنا کر دیں گے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔